بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، صلح حدیبیہ مکمل ہو جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید و بند سے بھاگ کر مدینہ پہنچے۔ قریش نے فوراً 2 آدمی ان کے لینے کے لیے پیچھے روانہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرو معاہدہ ابو بصیر کو ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ابو بصیر سے فرمایا کہ میں خلاف عہد نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھ کو مشرکین کی طرف واپس کر رہے ہیں جو مجھ کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھ کو ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، عن قریب اللہ تعالیٰ نجات کی صورت پیدا فرمائے گا۔ اب یہ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو دم لینے کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور جو کھجوریں ساتھ تھیں وہ کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک سے کہا، یار تمہاری تلوار تو بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا، ہاں خدا کی قسم یہ تلوار عمدہ تلوار ہے اور 12 میں اس کو آزما چکا ہوں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا مجھ کو بھی دکھلاؤ۔ اس شخص نے تلوار حضرت ابو بصیر کو دے دی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس پر ایک وار کیا جس سے وہ تو ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا شخص یہ واقعہ دیکھتے ہی فوراً بھاگا اور سیدھا مدینہ پہنچا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے رسول اللہ میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی اب مارا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد کو پورا کیا، آپ تو مجھ کو ان کے حوالے فرما چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سے نجات دی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے اگر میں مکہ واپس چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھے دین اسلام سے پھر جانے پر مجبور کریں گے۔ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ فقط اس لیے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی تو لڑائی کا بھڑکانے والا ہے، اگر کوئی اس کا ساتھی ہو۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپ مجھ کو پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے مدینہ سے نکل کر ساحل بحر پر جا کر ٹھہر گئے، جس راستے سے قریش کے تجارت کے قافلے شام کی طرف آتے جاتے تھے۔ مکہ کے بے کس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تو چھپ چھپ کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے لگے اور سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح 70 آدمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ قریش کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا وہ اس سے تعرض کرتے اور جو مال غنیمت ان سے حاصل ہوتا اس سے اپنی گزر اوقات کرتے۔ اب قریش نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجے کہ ہم آپ کو اللہ کا اور اپنی قرابتوں کا واسطہ لے کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابو بصیر کو اور ان کی جو جماعت ہے ان کو مدینہ بلا لیں، اور جو شخص ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا ہم اس سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، ایک والا نامہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھ کر روانہ کیا۔ جس وقت آپ کا والا نامہ پہنچا اس وقت ابو بصیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور آپ کا والا نامہ ابو بصیر کو دیا گیا۔ وہ پڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے، یہاں تک کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بحق کے تسلیم ہوئے اور والا نامہ ان کے سینے پر تھا، ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں تھا۔ ابو جندل بن سہیل نے ابو بصیر کی تجہیز و تکفین کی اور اسی جگہ ان کو دفن کیا اور قریب میں ایک مسجد بنائی۔ بعد ازاں ابو جندل اپنے تمام رفقا کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ سہیل بن عمر کو جب اس شخص کے قتل کی خبر پہنچی جس کو ابو بصیر نے قتل کیا تھا، وہ شخص سہیل کے قبیلے کا تھا۔ سہیل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ کرے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد سے اس کی دیت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا عہد پورا کیا، ابو بصیر کو تمہارے قاصد کے حوالے کر دیا، اور ابو بصیر نے آپ کے حکم سے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ از خود قتل کیا ہے۔ اس دیت کا مطالبہ ابو بصیر کے خاندان اور قبیلے سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابو بصیر ان کے دین پر نہیں ہے۔ معاہدے کے بعد جو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذرو معاہدہ واپس کر دیا۔
تو کچھ معاہدے کچھ دن کے بعد کچھ مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچیں۔ اہل مکہ نے عذر معاہدہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے ان کی واپسی سے منع فرما دیا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی جو شرط تھی وہ مردوں کے ساتھ مخصوص تھی، عورتیں اس شرط میں داخل نہیں تھیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں لا یأتیہ رجل، یعنی نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی مرد مگر آپ اس کو واپس فرمائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ رجل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ عورتوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا، اور خاص اس بارے میں آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات سے لے کر واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون تک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر لو کہ کس لیے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ پس اگر امتحان کر کے تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی میں مومن ہیں، پھر ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کرو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان مہاجر عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور اے مسلمانوں، تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور طلب کر لو کافروں سے جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کافروں کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنا مہر انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہے اس کے برابر ان کو دے دو، اور ڈرو اس خدا سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد کفار بھی خاموش ہو گئے، عورتوں کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ یہاں کچھ فوائد اور کچھ جو ہے وہ مسائل اور احکام ہیں، کچھ لطائف ہیں۔ نمبر 1، بادشاہ اسلام اور زیرہ مسلمان اگر کافروں سے صلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور مصلحت سمجھیں تو صلح کر لینا جائز ہے۔ ایسی صلح بھی جہاد کے معنی میں ہے، کیونکہ مقصود جہاد سے کفر اور کافروں کے شر کو دفع کرنا ہے، جو معنن اس صلح سے حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی صلح پر بھروسہ نہ کریں مگر اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ نمبر 2، اگر صلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع نہ ہو تو دب کر صلح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ ایسی صلح مسلمانوں کی تذلیل، فریضہ جہاد و قتال کی تعطیل کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، پس سستی مت کرو اور صلح کی طرف بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جہاد پر قدرت رکھتے ہوئے کافروں سے صلح جائز نہیں ہے۔ صلح کا معنی ترک قتال کے ہیں، نہ کہ اتحادی کے۔ اس وجہ سے فقہاء نے صلح کے لیے لفظ موادعت کا استعمال کیا ہے، اور موادعت کا معنی لغت میں ایک دوسرے کو جنگ و قتال سے چھوڑ دینے کے ہیں۔ نمبر 3، عند ضرورت کافروں سے بلا معاوضہ اور مال دے کر اور مال لے کر تینوں طرح سے صلح جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہود مدینہ سے بلا معاوضہ دیے لیے اور معاہدہ فرمایا، اس وقت یہ صلح فرمائی جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ نصارہ نجران سے مال ٹھہرا کر صلح فرمائی۔ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حسن فزاری کو مدینہ کی نصف کھجوریں دے کر صلح کا ارادہ فرمایا، جیسا کہ اس کا مفصل واقعہ غزوہ احزاب میں گزر چکا ہے۔ تینوں طرح سے صلح جائز ہے۔ نمبر 4، اہل اسلام اور اہل کفر میں جب کسی مدت معینہ کے لیے صلح طے پا جائے تو اس کا لکھ لینا مناسب ہے، اس لیے کہ جو عقد اور معاملہ ایک عرصے تک ممتد ہو، حق جل وعلا نے احتیاطاً اس کے لکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب کسی ادھار کا معاملہ کرو مدت معینہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ہاں، جو معاملہ اور جو عقد فوری اور وقتی ہو، زمانہ آئندہ پر محول نہ ہو تو اس کی کتابت ضروری نہیں ہے۔ جیسے 10 بدس کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی
قرآن میں ہے ذکر الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها۔ نمبر 5، عہد نامے کی 2 نقلیں ہونی چاہیے تاکہ ہر فریق کے پاس ایک ایک نسخہ محفوظ ہو۔ نمبر 6، ہر ایک نقل پر فریقین کے جو سربراہوردہ لوگ ہیں ان کے دستخط ہونے چاہیے، جیسا کہ حدیبیہ میں جو عہد نامہ مرتب ہوا اس پر فریقین کے دستخط ہوئے۔ ایک نقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک سہیل بن عمر کے پاس رہی۔ نمبر 7، شرائط صلح میں سے کسی شرط کی خلاف کرنا بدعہدی اور عہد شکنی ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل اور ابو بصیر کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ ہم عہد کر چکے ہیں، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ نمبر 8، اگر کسی ایک علاقے کا مسلمان فرما روا کسی سے کوئی معاہدہ کرے تو دوسرے علاقے کا فرما روا اور دوسرے علاقے کے مسلمان اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ جو مسلمان مکہ سے مدینہ بھاگ کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرو معاہدہ ان کو مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا۔ آپ پر فقط اسی حد تک پابندی تھی کہ دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ میں ایسے شخص کو ٹھہرنے نہ دیں۔ ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ عنہما نے جس جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا وہ حدود مدینہ سے بالکل خارج تھا۔ ابو بصیر کی جماعت نے جو کچھ کیا وہ حدود مدینہ سے باہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے نہیں کیا۔ نمبر 9، ابو بصیر نے جس عامری شخص کو قتل کیا وہ محض اپنے دین اور ایمان اور جان بچانے کی خاطر کیا، اس لیے کہ ابو بصیر جانتے تھے کہ مکہ جانے کے بعد پھر طرح طرح سے ستایا جاؤں گا، کفر و شرک پر مجبور کیا جاؤں گا۔ اس بنا پر انہوں نے عامری کو قتل کر کے اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچایا۔ نمبر 10، جو عورت مسلمان ہو کر دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئے تو اس کا نکاح شوہر سے فسخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مرد مسلمان ہو کر دارالحرب سے دارالاسلام چلا آئے تو اس کا نکاح اس کافرہ بیوی سے فسخ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، لا تمسکوا بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی عصمت کو روک کر نہ رکھو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ازدواجی تعلقات ان سے منقطع کر دو۔ مسلمان کو روا نہیں ہے کہ ایک مشرکہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی 2 مشرکہ بیویوں کو جو مکہ میں تھیں ان کو طلاق دے دی۔ ایک کا نام قریہ تھا جس نے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان سے نکاح کیا، اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا جس نے بعد میں ابو جہم سے نکاح کیا۔ اس سے حضرات صحابہ کے ایمان و اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی تعلق اور محبت کی ذرہ برابر پرواہ نہ تھی۔ کہاں سے ہوتی؟ ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت اتنی سما چکی تھی کہ اب دوسرے کے لیے گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ نمبر 12، ابن اسحاق کی روایت میں ہے لا يسقط من شعره شيء الا اخذوه، یعنی جسد اطہر سے جو بال گرتا تھا حضرات صحابہ اس کو کمال محبت اور غایت عظمت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے کر تبرکاً اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ تبرک بآثار الصالحین جائز اور درست ہے۔ نمبر 13، واقعہ حدیبیہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 طرح فضل و کمال ظاہر ہوا۔ اول تو اس طرح کہ اس صلح سے تمام صحابہ حتیٰ کہ فاروق اعظم بھی مغموم اور رنجیدہ تھے، مگر صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مطمئن تھے۔ دوم یہ کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اضطراب حضرت ابوبکر سے بیان کیا تو حضرت ابوبکر نے ہر بار لفظ بلفظ وہی جواب دیا جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ نمبر 14، امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حل میں ہے اور کچھ حرم میں ہے۔ امام احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو حل میں تھا مگر نمازیں حدود حرم میں آ کر ادا فرماتے تھے۔ لہٰذا جس شخص کو ایسی صورت پیش آئے کہ وہ حرم کے قریب ہو تو نمازیں حدود حرم میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب حدود حرم میں ملتا ہے۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نہر اور حلق کا حکم دیا، صحابہ نے اس میں ذرا توقف کیا تو آپ نے ام المومنین ام سلمہ کے مشورے پر عمل فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے مشورہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ان کا فہم و فراست، تقوی اور دیانت قابل اطمینان ہو۔ اور نمبر 16، سہیل بن عمر کے اصرار سے آپ نے بجائے بسم اللہ کے بسمک اللہم لکھنا منظور فرمایا۔ اگرچہ بسم اللہ کا لکھنا اولا اور افضل تھا، مگر چونکہ بسمک اللہم بھی حق اور درست تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا اور افضل پر اصرار نہ فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔